غوث پاک کتنی محبت کرتے تھے بتا دوں. بغداد شریف میں جہاں غوث پاک کی مزار شریف ہے اسی سے 1 کلومیٹر بغل میں ایک نہر ہے جسے نہر دجلہ کہتے ہیں. نہر دجلہ کہتے ہیں. یہ بغداد کے بالکل بیچوں بیچ میں نہر بہتی ہے. آدھا بغداد، کاظمین ادھر اور آزمین ادھر، آزمیہ اور کاظمیہ دائیں بائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ابھی برج بنا ہوا ہے، کئی پل بنے ہوئے ہیں. پہلے تو پل وغیرہ تھا نہیں. ایک غریب انسان اس طرف سے اس طرف جانا چاہتا تھا اور ایک ملاح کشتی چلانے والا بیٹھا ہوا تھا. شام کا وقت تھا تو اس نے کہا ملاح سے، بھائی صاحب اگر تکلیف نہ ہو تو مجھے اس پار پر دو، مجھے اس پار بھیج دو. ملاح نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے. غریب نے کہا میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں. ملاح نے کہا یہ کشتی تیرے باپ کی ہے، میرا یہی کام ہے 2 روپے 4 روپے لے کے لوگوں کو اس پار کرانا اور تو فری میں جائے گا، چل نکل لے. ڈانٹ کے بھگا دیا. وہ آدمی مسافر رونے لگا. جب رویا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. بولے یار روتا کیوں ہے؟ بولے روتا اس لیے ہوں کہ مجھے اس پار جانا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، میرے پاس پیسے نہیں. ملاح بھگا دیا. اس نے کہا عجیب انسان ہے، بغداد میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. بغداد میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہو. بولے کیا مطلب؟ بولے غوث پاک کے پاس چلے جاؤ، جا کے بول دو کہ شیخی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ملاح نے مجھے بھگا دیا. اللہ اکبر. اب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جب آئے نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ فرماتے کیا بات ہے غوث پاک؟ اس نے کہا کہ حضور وہ ملاح نے مجھے بھگا دیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈانٹ کے بھگا دیا. تیرے باپ کی کشتی ہے؟ غوث پاک نے ایک جھولے میں سونے کی بسکٹ، سونے کے سکے، سونے کی اشرفیاں ایک تھیلی میں ایک جھولے میں رکھی کئی تعداد میں اور فرمایا اسے لے جا اس کشتی چلانے والے کو دے دینا. آپ کو دیا ہوتا تو پورا خاندان مچل مچل کے سبحان اللہ کہتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے جا کے اس سونے والی کشتی، یہ تھیلی کو کشتی چلانے والے شخص کو دے دینا اور اس سے کہہ دینا میرا نام نہ بتانا، اس سے اتنا کہنا جب تک زندہ رہنا ہر غریب انسان کا کرایہ اس میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک زندہ رہنا کسی سے پیسے نہ مانگنا، سب کے کرایہ اسی میں. سمجھ رہے ہیں؟ سب کے پیسے اسی میں. خبردار کسی سے پیسے نہ مانگنا اور میرا نام پوچھے تو مجھے بولے نہ بتانا کوئی بات. اب وہ سونے کی اشرفیاں تھیلی میں لے کے گیا حضور غوث پاک کی بارگاہ سے اور جیسے کشتی والا ملا اس نے کہا لے پکڑ اپنے پیسے کرائے کے، پکڑ لے، سن کھول کے دیکھ لے، تیری ساری زندگی کے مسافروں کے کرائے اس میں. خبردار کسی مسافر سے پیسے مانگا تو ٹھیک نہیں ہوگا. اس نے کہا دیکھا تو اس میں سونے کی بسکٹ، سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے. ملاح تب پریشان ہو گیا. بولا یار یہ کہاں سے جوار لگائے ہو، یہ کہاں سے لائے ہو؟ بولے تم کو اس سے کیا، تم کو اس سے کیا، تم اسے رکھ لو، کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا. بولے یار نام تو بتاؤ تمہیں کس نے دیا؟ بولے تم کو نام سے کیا مطلب، تم اسے رکھ لو، کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا. اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس ملاح نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کنارے لے آیا. فرمایا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں یہ کام بغداد میں صرف شیخ عبد القادر کرتے ہیں. سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے. دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے. اللہ اللہ، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ. تو غوث پاک بازار کیسے جاتے تھے سمجھ گئے؟ غوث پاک غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے سمجھ گئے؟ غوث پاک کے لنگر خانے کی ایک ایک دانے کی تاثیر کیا ہے بتا دوں؟ غوث پاک سرکار کے روضے کی جالی کی تاثیر کیا ہے بتا دوں؟ سبحان اللہ کہیں گے؟ بولتے رہیے گا ورنہ بارش میں تیزی آ سکتی ہے. جو بھی اللہ کی مرضی، اللہ جب تک چاہے اس کا، اس کے حبیب کا، غوث پاک کا ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ہے کہ نہیں بھائی انشاءاللہ؟ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے اور ارشد بھائی کی یہ دستار کے موقع پر محترم عرفان صاحب کے بیٹے، یہ خوشی کا موقع تھا. ان کے ماں باپ کا خلوص تھا کہ ماشاءاللہ کہ ان کے دولہا بنتے وقت 1 گھنٹے تک بارش نہیں ہوئی ماشاءاللہ. بقیہ اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں؟ ہم کیوں کہیں کہ بارش 2-3 گھنٹے نہ ہو تاکہ نور مجسم بھائی کی نعت ہو جائے، ہماری گفتگو ہو جائے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ 100-200 لوگ محفوظ ہو جائیں گے، لیکن بارش کے برسنے کی دعا بھی تو کئی ہزار کسان کر رہے ہیں.
سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی جیسی مرضی ہے کہ نہیں. وہ چاہے تو بارش برسا کے خوش ہو، چاہے تو بارش روک کر کے خوش ہو، یہ اس کی مرضی ہے. حضور غوث پاک کے روضے کی جالی کی تاثیر کیا ہے؟ کتنے لوگ بغداد جائیں گے؟